چڑھائے گئے، وہ فوت نہیں ہوئے، البتہ زخمی ہو کر وہاں سے اتار لیے گئے تھے، پھر ان کا علاج معالجہ ہو گیا، پھر وہ علاقہ چھوڑ کر کشمیر میں آ گئے، یہاں آ کر ان کا انتقال ہو گیا، یہاں دفن ہوئے، یہاں کشمیر میں ان کی قبر بھی موجود ہے۔ یہ دو ایشو ہیں جو اس شخص نے اٹھائے، اور اس سے عوام الناس جو ہیں جن کے اندر کے علم کی پختگی نہیں ہوتی، یا جذباتی طور پر آپ انہیں متاثر کر سکتے ہیں، یا جیسا کہ میں نے پہلی بات کہی تھی اس میں تو یقیناً ایک وزن کی بات نظر آتی ہے کہ یہ رحمت ہے، وہی رحمت ہے، نبوت رحمت ہے، اللہ کی رحمت بند ہو جائے گی کیسے؟ اب اس کا جواب ہے یہاں۔ میں نے اس قادیانی سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ مانتے ہو کہ اللہ کی ہدایت قرآن میں کامل ہو گئی؟ انہوں نے کہا ہاں ہم مانتے ہیں، ہدایت کامل ہو گئی۔ میں نے کہا کیا تم یہ مانتے ہو کہ قرآن محفوظ ہے، اس میں تحریف نہیں ہوئی؟ کہ ہاں مانتے ہیں قرآن محفوظ ہے، اس میں تحریف نہیں ہوئی۔ پھر میں نے کہا مجھے منطقی وجہ بتاؤ، پھر اس وحی کی کھڑکی کو کھلے رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہاں سے جو آنا تھا جو مکمل ہو گیا قرآن۔ ہاں قرآن میں اگر تحریف ہو جاتی، اس کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا گیا ہوتا تو کسی نبی کی ضرورت تھی کہ جو آ کے اس کی تصحیح کرتا کہ یہ بات یوں نہیں یوں تھی، یہ غلطی کر دی گئی ہے، ورنہ حقیقت یوں تھی۔ منطقی اعتبار سے ایک حاجت، ایک جواز پیدا ہوتا ہے اس وحی کے جاری رہنے کا اور نبوت کے جاری رہنے کا، بشرطے کہ ان دو باتوں میں سے کسی ایک کو مانو، یا تو یہ کہو کہ ہدایت قرآن میں مکمل نہیں ہوئی، اور یا کہو ہو تو گئی تھی لیکن قرآن جو ہے گم ہو گیا، قرآن کے اندر تحریف ہو گئی، وہ اصل قرآن نہیں ہے۔ یہ دونوں باتیں نہیں مانتے تو مجھے